جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج دو موضوعات پہ بات ہوگی۔ وزیر اعظم پاکستان نے ایک مرتبہ پھر اعلان کر دیا ہے کہ 14 اگست سے پہلے حکومت اپنے گھر چلی جائے گی، یعنی کہ حکومت رخصت ہو جائے گی۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ اسلام آباد کے اندر جو ہے وہ نگران سیٹ اپ کے حوالے سے بہت سی چہمہ گوئیاں ہیں، خبریں ہیں، سرگرمیاں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انتخابات سے پہلے پارلیمنٹ کے اندر بہت ایکٹیویٹی ہے، اور پارلیمنٹ میں ایک خصوصی انتخابی کمیٹی جو ہے وہ بھی بیٹھ گئی ہے۔ اور اس سے پہلے جو سب سے اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف القادر ٹرسٹ کیس جو ہے اس پہ بارے میں کل سے باقاعدہ تحقیقات کا آغاز ہو رہا ہے۔ کل 2 بجے نیب کے آفس میں عمران خان صاحب کو ڈاکیومنٹس کے ساتھ، یا یوں سمجھیں کہ جتنی بھی ان کی پراپرٹیز ہیں اندرون ملک بیرون ملک، ان کی جو دستاویزات ہیں، جو انہوں نے ٹیکس جمع کروائے ہیں زمان پارک کے حوالے سے اور بنی گالہ کے حوالے سے، وہ تمام تفصیلات ان کو لا کے نیب کے چیئرمین کے سامنے پیش ہونا ہے کل، اور اپنی ساری تفصیلات جو ہیں وہ دینی ہے۔ اچھا، اب توشہ خانہ کے اوپر بھی کل ٹرائل کا آغاز ہو رہا ہے، جو کہ کافی اہم ٹرائل سمجھا جا رہا ہے، اور آج بھی اس کی انویسٹیگیشنز جو تھیں وہ ہوئی تھیں۔ اس کے اوپر بھی میں آتی ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ القادر ٹرسٹ کیس کے حوالے سے بھی کہ یہ کتنا اہم کیس ہے، اور اس کے بارے میں عمران خان صاحب نے کل ایک بات بھی کی تھی اپنا جو خطاب ہوتا ہے ان کا یوٹیوب کے اوپر، اس میں انہوں نے کچھ بات کرنے کی کوشش کی تھی، وہ کس حد تک درست تھی ملک ریاض صاحب کے حوالے سے کہ جی انہوں نے کس طرح سے القادر ٹرسٹ کو بنایا اور وغیرہ وغیرہ، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ اور شہزاد اکبر صاحب کل نمودار ہوئے تھے ایک ٹی وی اسکرین پہ، کاشف عباسی صاحب کو انہوں نے انٹرویو دیا تھا، اس کے اندر بھی جو ہے وہ انہوں نے واضح سوالات کے جوابات جو ہیں وہ نہیں دیے، خاص کر کے اس سوال کے جواب انہوں نے نہیں دیا کہ کس کے حکم پر یہ جو رقم تھی 190 ملین پاؤنڈ کی، جو کہ سیٹلمنٹ تھی ملک ریاض اور ریاست پاکستان یا حکومت پاکستان کے بیچ میں، وہ سپریم کورٹ کے کھاتے میں جمع کروائی گئی، اور پھر اس کو جو ہے وہ جو بحریہ ٹاؤن کا جرمانہ تھا ملک ریاض صاحب کا، اس کے اندر جو ہے وہ ایڈجسٹ کیا گیا۔ تو بہت سارے معاملات جن کے اوپر اب تفصیلات جو ہیں وہ آنا شروع ہو گئی ہیں اور ہو بھی رہی ہیں، اور کل سے باقاعدہ تحقیقات بھی۔ لیکن مختصراً میں آپ کو بتا دوں کہ اسلام آباد کے اندر اب جو انتخابی اصلاحاتی کمیٹی ہے اس کے اوپر، جس کے سربراہ ایاز صادق صاحب ہیں، پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما اور سابق رکن قومی اسمبلی اور سابق اسپیکر، وہ جو ہے اور اس وقت بھی رکن قومی اسمبلی ہے، ان کی زیر نگرانی، جس میں تمام جماعتوں کے لوگ ہیں، وہ ایک اصلاحاتی کمیٹی جو ہے وہ تشکیل پائی تھی، جس کی گزشتہ ہفتے سے میٹنگز ہو رہی ہیں۔ اس میں بہت سارے معاملات جن پہ کنسنسس ہے اس پہ بھی بات ہو رہی ہے، جن پہ کنسنسس نہیں ہے اس پہ اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو اس میں آج کے اجلاس میں جو ہے وہ جو تحریک انصاف ہے وہ شریک نہیں ہوئی، لیکن علی ظفر صاحب اور جو سینیٹرز ہیں وہ اس کمیٹی میں آتے رہے ہیں، اور اب اس کے اوپر انتخابات والے دن، انتخابات سے پہلے اور انتخابات کے بعد کا جو شفافیت ہے اس کے اوپر کام کیا جا رہا ہے۔ مثلا RTS سسٹم جس طرح سے بیٹھا تھا اس کے حوالے سے، پھر جیسے ثاقب نثار صاحب نے جو احکامات دیے تھے اس وقت نتائج کے حوالے سے، ان کو سب کو مد نظر رکھتے ہوئے اب ایک جو پوری اصلاحاتی کمیٹی ہے، یہ قانونی ترامیم جو ہے وہ تجاویز جو ہے ان کو قانون کی شکل دینا چاہتے ہیں ان تجاویز کو، اور پھر اس کو منظور کروایا جائے گا۔ صرف 1 مہینہ اس پارلیمنٹ کے پاس ہے، اور اس سے 1 مہینے کے اندر سینٹ کے اندر بھی اس کو منظور کروائے جانے کی امید ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ اس کو باقاعدہ جانے سے پہلے قانون بنا دیا جائے گا۔ اب اس کے اوپر ہماری ایاز صادق صاحب سے بھی بات ہوئی ہے آج، انہوں نے بہت اس پہ بڑی تفصیل سے ہم سے بات کی ہے کہ کہاں کہاں پرابلمس تھے، مثلا ڈسکا الیکشن کو سامنے رکھتے ہوئے نتائج کے دیر سے موصول ہونے، اس کا بھی انہوں نے ٹائم فریم رکھ دیا ہے، 2 بجے کے بعد جو بھی نتائج ہوں گے ان کو جو ہے وہ 2 بجے تک یعنی بائنڈنگ ہوگی الیکشن کمیشن کی، اور نہ صرف یہ کہ RTS سسٹم بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو بائی ہینڈ بھی جو رزلٹ ہے وہ یقینی بنایا جائے گا الیکشن کمیشن کی جانب سے، اور اس میں الیکشن کمیشن کی طرف سے بھی تجاویز جو تھیں وہ شامل کی گئی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بڑی اہم انفارمیشن دی ہے
کہ جو نتائج دیر سے موصول ہوں گے ان کے اندر اگر کوئی بھانپا جائے گا کہ اگر کوئی ایسی چیز ہے تو اس کو بھی قانونی پیرائی کے اندر وہ جو ہے لایا جائے گا۔ اس کے علاوہ ہم نے ان سے یہ پوچھا کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس پہ اتفاق رائے پیدا ہوگا، تو انہوں نے کہا کہ سینیٹرز یا جو بھی پارلیمنٹ کے اندر موجود نمائندے ہیں یا اراکین ہیں تحریک انصاف کے، وہ اس کے اندر شریک ہیں، لیکن جو نہیں ہیں ظاہر ان کو ہم نہیں لا سکتے، اور یہ بھی قصور جو ہے تحریک انصاف کا ہے کہ وہ اس معاملے کے اوپر، اس اہم مسئلے کے اوپر جو پارلیمنٹ کا حصہ نہیں ہے۔ اچھا، اب یہ جو معاملات ہیں اس کو بہت اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ اس سے پہلے انتخابات کی بات نہیں اس طرح سے ہو رہی تھی۔ اب جب سنجیدگی کے ساتھ پارلیمنٹ کام کر رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کے اوپر باقاعدہ جو ہے وہ کام شروع ہو گیا ہے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ آج توشہ خانہ کی جو تفصیلات تھیں اس میں جج صاحب اور جو وکیل تھے عمران خان صاحب کے، ان کے بیچ میں تلخ کلامی ہوئی، اور جو وکیل صاحب تھے انہوں نے جج صاحب کے ساتھ جو ہے وہ تھوڑی سی بدتمیزی بھی کی، جو کہ رپورٹ ہوا ہے، اور اس میں جج صاحب نے یہ کہا کہ ان کو لگتا ہے کہ آپ کو جو وکیل صاحب ہیں ان کو ہائر اس لیے کیا گیا ہے تاکہ وہ ڈیلے کر سکیں، وہ آگے سے بدتمیزی کریں یا اعتراض کریں یا جو بھی ہے، ان کو انہوں نے یہ کہا جو سخت مکالمہ ہم کہہ سکتے ہیں وہ ان کے بیچ میں شیئر ہوا، اور وکیل صاحب نے بھی جج صاحب کے اوپر جو ہے وہ اسی طرح کی بات جو ہے وہ کی۔ تو بہرحال اب جو عدالت ہے، چونکہ دلائل اس پہ کوآپریٹ نہیں ہو رہی، کیا جا رہا، تعاون نہیں کیا جا رہا تحریک انصاف کے وکلاء کی جانب سے، لہٰذا ان کو اپنا ٹرائل مکمل کرنا ہے اور 7 دن کے اندر اندر جو معاملات ہیں وہ دیکھ کے واپس بھیجنے ہیں۔ یہ قابل سماعت قرار دیا جا چکا ہے، اب اس کے اوپر گواہان پیش کیے جائیں گے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آج بھی 2 گواہ جو تھے وہ موجود تھے توشہ خانہ کے حوالے سے، لیکن آج استثناء دیا گیا عمران خان صاحب کو، لیکن کل کے بعد یہ کہا گیا ہے کہ ان کو استثناء نہیں ملے گا۔ اسی طرح سے جو القادر ٹرسٹ کیس ہے اس میں بھی عمران خان صاحب کو کل جو بلایا گیا ہے وہ بھی کافی دلچسپ اور سادہ سا کیس ہے، کوئی زیادہ اس میں مشکل اور ابہام نہیں ہے۔ یہ تاریخ کا سب سے بڑا تصفیہ قرار دیا جاتا ہے برطانیہ کی ہسٹری میں، اور برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی کی تاریخ میں اس کو سب سے مہنگا اور تاریخ کا سب سے بڑا اس کو جو ہے وہ تصفیہ بھی قرار دیا جاتا ہے۔ اس 190 ملین پاؤنڈ جو کہ 50 ارب روپے پاکستانی کے قریب بنتی ہے یہ رقم، اور اس کو جو ہے یہ رقم ملک ریاض صاحب کی تھی، اس پہ تحقیقات کا آغاز ہوا، اس کو سیٹل کیا گیا، اور 190 ملین پاؤنڈ کی جو رقم تھی وہ پاکستان کی حکومت کو نیشنل کرائم ایجنسی برطانیہ کی جو ہے اس نے بھیجی، اور یہاں پر جو ہے وہ عمران خان صاحب اس وقت وزیر اعظم تھے، اور 2019 کے اندر انہوں نے یہ جو رقم تھی اس کو سیٹل کیا۔ بحریہ ٹاؤن کا جو جرمانہ تھا اس کے اندر جو کہ 460 ارب روپے بنتا ہے، اس 460 ارب روپے کے اندر اس کو ایڈجسٹ کیا گیا، اور یہ کابینہ کے اجلاس کے اندر اس کی اپروول لی گئی، اور یعنی کہ جو برطانیہ سے پاکستان کی خزانے میں رقم آنی تھی اس رقم کو کابینہ نے، وزیر اعظم پاکستان نے اجازت دے کر ایڈجسٹ کر دیا اس 460 میں جو کہ ملک ریاض صاحب کو دینے تھے۔ تو ملک ریاض صاحب کے پیسے واپس آتے ہیں پاکستان کے خزانے میں، اور وہاں سے واپس ان کے خزانے کے اندر جو ہے وہ واپس چلے جاتے ہیں، یعنی ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں۔ تو ملک ریاض صاحب تو اس میں بالکل کسی خسارے میں نہیں تھے، خسارہ ہوا تو پاکستان کے جو پاکستان کا جو ایکسچیکر تھا، جو پاکستان کا جو خزانہ تھا، اس کو اس کا نقصان ہوا اور اس کا خسارہ ہوا جو کہ 50 ارب روپے کے قریب بنتا ہے۔ تو کل شہزاد اکبر صاحب سے یہ سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ کوئی معاہدہ طے نہیں ہوا تھا۔ ہاں بالکل کوئی معاہدہ نہیں ہوا تھا، لیکن اگر یہ معاہدہ نہیں ہوا تھا تو ان کو یہ جواب دینا چاہیے کہ کس کے کہنے کے اوپر جو ہے وہ سپریم کورٹ کے ساتھ یہ سیٹلمنٹ کی گئی تھی اس رقم کی، اور کابینہ کے اندر اس معاملے کو پیش کیا گیا تھا، اور عمران خان صاحب نے وہ لفافہ لہرایا تھا، یعنی جو صحافیوں کو لفافہ کہتے تھے وہ خود ایک لفافہ لہرا کے بند لفافے کی اپروول جو ہے وہ انہوں نے لی تھی۔ وہ کس کے کہنے پہ ہوئی تھی، کیوں ہوئی تھی، اور پھر اس کے بدلے میں یہ جو القادر ٹرسٹ کی زمین ہے 458 کنال بنتی ہے یہ زمین، جس کی تخمینہ کوئی 40 ارب روپے لگایا جاتا ہے، یہ جو ہے وہ کس طرح سے عمران خان صاحب کی اہلیہ کے نام ہوئی یا ان کو ملی، اور پھر اس کے اوپر جو تعمیرات جس پہ کل عمران خان صاحب فرماتے ہیں کہ ملک ریاض صاحب چونکہ پاکستان کے سب سے بڑے بلڈر تھے تو انہوں نے درخواست کی، تو 17 سال میں عمل بنا تھا، تو یہ 3 سال کے اندر جو ہے انہوں نے بنا دیا۔ تو یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، ملک ریاض صاحب کو
کو آپ نے کیوں کہا، اور کیا یہ جو رقم آپ نے ایڈجسٹ کی تھی 190 ملین پاؤنڈ کی، اس کے عوض آپ کو یہ زمین نہیں ملی، اور اگر نہیں ملی تو اس کی دستاویزات کیا ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں۔ اس میں آڈیو لیکس بھی آ چکی ہیں، وہ جو 5 کیرٹ والی جو تحائف تھے اس کے حوالے سے۔ تو یہ عمران خان صاحب کو جو ہے اس کے اوپر جواب دینا ہے، القادر ٹرسٹ کے اوپر، اور یہ بہت ہی واضح کیس ہے۔ اس کے بینیفیشری جو ہیں وہ بشرا بی بی اور عمران خان صاحب ہیں، اور یہ زمین ان کی اہلیہ کے نام پہ ہے۔ اس زمین کے اوپر جو تعمیرات ہیں وہ ملک ریاض صاحب نے کی ہیں۔ ملک ریاض صاحب وہ ہیں جن کی رقم سیٹلمنٹ کے ذریعے سے، جو کہ جس کے اوپر بہت سے سوالات تھے اور وہ پاکستان کی حکومت کو واپس بھیجی گئی تھی، اس کے عوض جو ہے وہ رقم سیٹل کی گئی تھی بحریہ ٹاؤن کے تنازع کے اندر، اس جرمانے کے اندر۔ تو یہ بہت ہی اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، اور یہ جو ہے عمران خان صاحب کو ان کے سارے جوابات جو ہے وہ اب نیب کو دینے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ نہ ہم کوئی فیصلہ سنا رہے ہیں، مگر انفارچونیٹلی اس سے پہلے بہت سارے ایسے کیسز تھے جن کا بہت ان کی واہ واہ کار مچائی گئی، سب چیزیں ہوئیں، لیکن اس کے ثبوت نہیں ملے۔ یہ وہ واحد چیز ہے جس کے کہ ثبوت دستیاب ہو سکتے ہیں، اور اس میں وعدہ معاف گواہ بھی بن سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس میں جو ایکیوزڈ ہیں وہی اس میں وعدہ معاف بھی بن جائیں، اور اس پہ جو بشرا بی بی صاحبہ ہیں ان کو بھی اس کے اوپر جو ہے وہ جواب دہ ہونا ہے، اور عمران خان صاحب کو بحیثیت وزیر اعظم بھی جواب دہ ہونا ہے۔ اس کے اندر کابینہ کے بہت سارے وزراء نے اس وقت اعتراض کیا تھا، ان کو بھی طلب کیا جا سکتا ہے۔ اس میں فیصل وابڈہ صاحب کی گواہی بھی بہت اہم ہو سکتی ہے۔ تو یہ کل سے اس کا آغاز ہوگا، حکومت گھر جائے گی، نگران سیٹ اپ بنے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب جو ہیں ان کے خلاف جو کیسز ہیں ان کو بھی بہت تیزی کے ساتھ جو ہے کسی نہ کسی حتمی انجام تک یہ بھی پہنچ سکتے ہیں۔ توشہ خانہ کے اوپر بھی ان کو اپنے کچھ ثبوت دینے کہ کہاں سے رقم آئی تھی، کس طرح سے تحائف لیے تھے، اتنے کم پہ کیوں لیے تھے، رسیدیں جعلی تھیں یا نہیں تھیں، اور وہ جو رقم تھی اس کو اپنے اثاثوں میں کیوں شو نہیں کیا تھا، یعنی گوشواروں میں کیوں نہیں بتایا گیا تھا، اور پھر جو ان کا اپنا ریکارڈ ہے پچھلے 66 سال کی کمائی کا، اس کے ساتھ ساتھ اس 1 سال کی کمائی کا وہ بھی ان کو جواب دینا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ اب جو معاملات ہیں صادق اور امین والے، ان کے اوپر اب معاملہ جو ہے وہ بہت سپیڈ کے ساتھ آگے بڑھے گا۔ ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔ اللہ نگہبان۔